بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام ہر انسان کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ غلامانہ نظام جو کہ بڑی مضبوط اور گہری جڑیں رکھتا تھا، اسلام نے غلاموں کے حقوق کا تحفظ اس انداز سے کیا کہ اتنا مضبوط نظام بتدریج ختم ہو گیا۔ آج جو حدیث میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس کا تعلق بھی لونڈی اور غلام کے حقوق کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی شخص غلام کو مارتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے اخراجات اور لونڈی اور غلاموں کے حقوق کا، 3359ویں حدیث کتاب میں اور 11ویں باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته او لاطمه فإن كفارته ان يعتقه، رواہ مسلم۔ معزز خاتون حضرات، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس کا تفصیلی حوالہ نوٹ فرما لیجئے۔ صحیح مسلم کتاب القسامہ 8واں باب ہے، لونڈی اور غلام سے کیسا سلوک کرنا چاہیے اور اس کا کفارہ کیا ہے۔ فؤاد عبد الباقی کی ترقیم کے مطابق 1657ویں حدیث ہے، اور عام جو ترقیم چلتی ہے اس کے مطابق 4298ویں۔ اور صحیح مسلم کی تمام احادیث اللہ کی توفیق سے بالکل صحیح ہیں۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اپنے غلام پر اس کے ناکردہ جرم پر حد قائم کی یا اس کو تھپڑ رسید کیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے۔ حدیث اپنی وضاحت خود کر رہی ہے، لیکن میں 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث ان احادیث مبارکہ میں سے ہیں جن میں امام مسلم امام بخاری سے متفرد ہیں، یعنی یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں نہیں ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں لونڈیوں، غلاموں، نوکروں اور خدام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر ہم سے زیادتی ہو جائے تو پھر اس کا ہمیں کفارہ بھی دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، ایسی زیادتی ہو جاتی ہے غلام کے ساتھ جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، تو پھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، تاکہ ایک تو غلامی سے اس کی جان چھوٹ جائے، دوسرا گناہ کا کفارہ بھی ادا ہو جائے، اور تیسرا اللہ رب العزت راضی بھی ہو جائیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام نے بہانے سے غلاموں کو آزاد کر کے اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی حدیث کا سبق ہوا مکمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔